السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بچہ 12-13 سال کا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سائیکل کے ساتھ، آج کل اس بچے کی بڑی چرچا ہو رہی ہے۔ یہ مہاراشٹرا کے سولہ پور کے علاقے کا رہنے والا بچہ ہے جس کا نام ہے عبداللہ عمران، اور اس نے پتہ ہے کیا کام کیا ہے، اور اس کے ذریعے میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں اس خبر کے ذریعے، کیونکہ میرا ویسے بھی صرف خبریں دکھانا اور بتانا مقصد نہیں ہوتا، خبروں کے ذریعے ہم کیا ایک اچھا پیغام لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ عقل مند مسلمان وہ ہے جو حادثوں سے سیکھے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آبزرو کرے، اس کے ذریعے عبرت حاصل کرے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے عقل رکھنے والوں عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے، سیکھتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اس پوری دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، تو ایک ایک چیز سے وہ سیکھے، ایک ایک چیز سے عبرت حاصل کرے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے فکر مند ہو جائے۔ دنیا دین سے الگ نہیں ہے، جس دنیا میں دین نہ ہو وہ دنیا بیکار۔ تو میں آپ کو یہ خبر اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ اس خبر کے ذریعے کچھ بڑی اہم اور ضروری باتیں ہیں جو ہم سب لوگ سمجھ سکیں، جان سکیں۔ یہ عبداللہ عمران ہے، سولہ پور کے تنگ گلیوں سے نکلنے والا، تنگ گلیوں مطلب ایک چھوٹے سے علاقے اور غریب ایریا سے نکلنے والا یہ بچہ ہے عبداللہ عمران۔ اس نے 9 مہینے کی محنت تقریباً کی ہے، اور اس نے ایک سائیکل تیار کی ہے، اور وہ سائیکل پتہ کیسی ہے؟ وہ سائیکل ایسی ہے جو سولر سے چلتی ہے۔ اس سائیکل پر اس نے تقریباً 6 مہینے محنت کی ہے، اور پورا ایک سولر سسٹم اپنی سائیکل میں لگا دیا۔ اصل میں ایک اسپیچ کا پروگرام ہوا تھا کہیں پر، وہاں پر اس کو یہ سائیکل انعام میں ملی تھی، اور 9,000 روپے اس کو انعام میں ملے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے والد صاحب سے کہا کہ 9,000 روپے کا مجھے یہ سامان چاہیے، اور اس کے والد صاحب نے اس کو وہ سامان لا کر دیا، کیونکہ بچپن سے ہی اس کے اندر ہوتا ہے نا ٹیکنیکل چیزوں کو کھول کے جاننے کی کوشش کرنا، جیسے کہ بچوں میں عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز ہاتھ آ گئی تو اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ تھے نا بچپن میں، تو ریڈیو تھا ہم لوگوں کے پاس، تو ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ریڈیو کے اندر کیا ہے۔ بچپن میں ہوتا تھا نا، ریڈیو چلا کرتے تھے، ٹی وی کے اندر کیا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیا، تو ٹی وی کے اندر جھانک کے دیکھنا، یا کہیں ٹوٹا ٹی وی مل جائے تو اس کو دیکھنا، اس کے ارجے پرجے سارے کھول کر دیکھنا، بچوں کے اندر ہوتا ہے، اور ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بچپن سے ہی ٹیکنیکل چیزوں کا شوق تھا۔ اس سے پہلے اس نے اور بھی ٹیکنیکل چیزیں بنائی ہیں۔ تو اس نے 6 مہینے کی محنت کی، اور تقریباً 9,000 کا سامان اپنے والد صاحب سے جو منگوایا تھا، پورا وہ سامان سائیکل میں فٹ کر دیا۔ سائیکل میں پتہ ہے اس نے کیا کیا فٹ کیا؟ اس میں GPS ٹریکنگ، ڈیجیٹل اسپیڈومیٹر، وائس کنٹرول، اور جناب والا پورا سولر سسٹم اور پوری بیٹری، اور اس نے سائیکل کو ٹیکنیکل سائیکل بنا دیا۔ جو سائیکل 50 ہزار روپے میں مارکیٹ میں ملتی ہیں، ہے نا، وہ سائیکل اس نے ماتر 9,000 روپے میں تیار کر دی۔ اور اس سائیکل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 25 کلومیٹر تو یہ سائیکل بیٹری سے چل سکتی ہے، اور یہ بیٹری 3-4 گھنٹے چارج ہونے میں لے گی، اور یہ بیٹری چارج ہوگی سولر سے، اور اگر بیٹری ختم ہو جائے تو آپ پیڈل کے ذریعے بھی اس کو چلا سکتے ہو۔ وائس کنٹرول بھی اس کے اندر اس نے فٹ کیا ہے عبداللہ عمران نے، اور اس وقت عبداللہ عمران کی جو ہے نا چاروں طرف تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ بھی 12-15 سال کا یہ لڑکا ہے بیچارہ۔ اس کی ویگیانک سوچ اور محنت کی جو ہے نا تعریفیں کی جا رہی ہیں چاروں طرف۔ اور اس وقت عبداللہ عمران کی جو سائیکل ہے نا، یہ چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے۔ اخباروں میں بھی آپ دیکھیں اخبار میں، میرے خیال میں جب ویب سائٹ ساری چیک کر رہا تھا تو سارے اخباروں میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے، 12 سال کے بچے نے بنا ڈالی جادو سائیکل، نہ پیٹرول چاہیے نہ بجلی، دھوپ سے چلے گی فراٹے سے، جانیے کیسے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے۔ اب میں اس خبر کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ نے ہمارے بچوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے بچوں کے اندر خاص طور پر، کیونکہ ویسے تو اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک خوبی رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور ذات سے ہو، اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک خوبی رکھی ہے، لیکن ایمان والے کے اندر ایمان کی برکت سے خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ان خوبیوں کو پہچان نہیں پاتے۔ پہلی بات تو میں اپنے تمام مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ایک روٹی کھا لو،
मत खाओ दो वक्त की रोटी पेट भर के, एक वक्त की रोटी खा लो, एक वक्त फाका कर लो अगर गुंजाइश नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाओ। ये बात अच्छे तरीके से समझ लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करो। सहाबा इकराम इल्म के शौकीन थे। आप देखिए सहाबा इकराम ने जो पूरी दुनिया पर इस्लाम के झंडे गाड़े, वो यूँ ही नहीं गाड़े, उस वक्त की जो टेक्निकल चीज़ें थीं उसको अपनाया। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे उसके लिए जो कुर्बानी आपको देनी पड़े। समझ आ रही है बात? दूसरी बात, बच्चों को पढ़ाने में भी एकदम आज़ाद छोड़ दीजिए। अपनी पसंद बच्चों पर ना थोपिए, बल्कि बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है, जो खूबी है, बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट है, उसके बेस पर बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। जैसे कि मैं अपना बताऊं, बचपन में जब मैं स्कूल जाया करता था, 4th क्लास की बात होगी, तो मुझे कुरान पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मैं मस्जिद के इमाम साहब की तरह क़िरात की कोशिश करता था, कुरान मजीद को बहुत सुनता था। मेरे पास उस वक्त कैसेट चला करती थी रील वाली, तो इतना ढेर लगा हुआ था कुरान मजीद का, मुझे इतना शौक़ था। जब मेरे वालिद साहब ने मेरे शौक़ को देखा तो स्कूल से हटाकर मुझे हिफ्ज़ के लिए लगा दिया, और आज उसी मेरे अंदर जो इंटरेस्ट था उसी का नतीजा है कि आज मैं आलिम बन गया, हाफिज़ बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का भी इतना इल्म है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से मैं, और दीन के काम भी और अपनी ज़िंदगी के सारे काम को आसानी से मैं कर सकता हूँ। तो बच्चों के ऊपर कोई पसंद थोपिए नहीं कि नहीं तुझे यही करना है, बल्कि बच्चों की पसंद को जानिए, बच्चों के अंदर की चीज़ों को समझिए, और बच्चों के लिए खुला मैदान छोड़ दीजिए। बाज़ बच्चे जो है ना आलिम बनना चाहते हैं, उनको आलिम बनने दीजिए। बाज़ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको डॉक्टर बनने दीजिए। बाज़ बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो ऐसे चीज़ों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, करने दीजिए उनको। कोई चीज़ अगर बच्चा सीख रहा है उसको सीखने दीजिए, उनको उनके इंटरेस्ट के बेस पर आगे बढ़ने दीजिए। बल्कि बच्चों से बाज़ दफ़ा उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे के अंदर क्या है। तीसरी बात, आम तौर पर हमारे मुसलमान जो पेरेंट होते हैं वो दुनिया से इतने बाखबर नहीं होते, उनको पता नहीं होता, बस नॉर्मल बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं। तो इसके लिए तीसरा अहम काम ये कि किसी को अपना मुशीर बनाइए, किसी को अपना बड़ा बनाइए, मशवरे करने की आदत बनाइए। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना, वशाविरुम फिल अम्र, कि मशवरा करो, मशवरे की बड़ी अहमियत है। तो आप अपने बच्चे की तालीम के सिलसिले में मशवरा करने की आदत डालिए। अहले इल्म से मशवरा कीजिए, उलमा से मशवरा कीजिए, अच्छे एजुकेटेड लोगों से मशवरा कीजिए। अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में फ़िक्रमंद हो जाइए, तो इंशाअल्लाह एक बच्चा है ये तो, वरना ऐसे न जाने कितने टैलेंटेबल बच्चे हमारे घरों में मौजूद हैं, हम उनके टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे। दुआ कीजिए अब्दुल्ला इमरान के लिए, और कोशिश कीजिए जो बातें मैंने कही हैं इस पर फोकस कीजिए। ख़ास तौर पर पहली बात कि चाहें फ़ाक़े कर लेना है, लेकिन तालीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हम हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, भूख के साथ कर लेंगे, खाने के साथ कर लेंगे, शादी ब्याहों में कर लेंगे, पहनने ओढ़ने में कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी के शौक़ों में कर लेंगे, लेकिन तालीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।